أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صلوات الله. مدرسہ حسینی کے طالب علموں اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن حکیم کے وہی دو فقرے جو سال گزشتہ سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیے گئے تھے، وہی اس مرتبہ اس خمسہ مجالس کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اس توقع کے ساتھ یہ سلسلہ گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور عنوان کلام صفحہ ذہن سے محو نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ موضوع جو ہے وہ قیامت کا موضوع تھا، اور میری تعبیر بھی ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ ایک عزیز نے فوراً وہ چپرا دہرا دیا کہ میں نے قیامت کے لیے جو تعبیر اختیار کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس میں کوئی ہولناک بات ذہن میں نہ آئے، اس لیے کہ وہ جشن محشر ہوگا کہ جس میں ہم سب کو حاضر ہونا ہوگا۔ البتہ اس سے مفر نہیں ہے، یہ بات ضروری ہے کہ وہ ایسا جشن نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہو کہ چاہیں تو شریک ہوں اور چاہیں تو نہ شریک ہوں۔ یہ تو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں شریک ہوں، مگر ترک کا اختیار نہیں ہے، شریک ہونا پڑے گا۔ اب کیسے شریک ہونا ہے وہ آپ پسند کر لیں۔ تو مایوس تو انہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے طریقہ درست اختیار نہ کریں، اور جو راہ و روش زندگی کو اس طرح اختیار کریں کہ اس جشن میں شریک ہونے کے لائق ہوں، تو پھر ان کے لیے کسی خوف و ہراس کی بات ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ذکر قیامت پر کوئی قیامت برپا کی جائے۔ دیکھیے، معاشرے میں ہر طرح کے مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر موضوع کو کم از کم دو سطحوں پر برتا جا سکتا ہے، ایک علمی اور فلسفیانہ طور پر اور ایک عملی انداز میں۔ دو سطح پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں وہ توازن برقرار رہے
جو زندگی کے حسن کا ضمانت دار ہے. لیکن توازن ہی سے حسن زندگی عبارت ہے، بلکہ حسن نام ہی ہے توازن کا. اگر توازن نہ ہو تو پھر وہاں حسن نہیں پایا جائے گا. توازن ہی سے حسن عبارت ہے. اب اگر جسم کے خد و خال میں توازن ہے تو وہ جسم اپنے خد و خال کے اعتبار سے حسین کہلائے گا، اور اگر گفتگو میں عناصر گفتگو میں توازن برقرار ہے تو پھر وہ گفتگو بھی حسین ہوگی. تو فلسفیانہ گفتگو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عملی گفتگو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اصول دین پر گفتگو کی ضرورت بھی ہوتی ہے، فروع دین پر گفتگو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، علوم و افکار پر بھی بات ہوتی رہے، رسوم و رواج پر بھی بات ہوتی رہے. ایسا نہ ہو کہ گفتگو کا رخ کسی ایک سمت میں معین اور متعین ہو جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے. چنانچہ اب جب رسم و رواج پر کا فقرہ میری زبان پر آ گیا تو یہ جملہ کہے بغیر نہیں رہا جا رہا ہے کہ دیکھیے رسوم و رواج پر توجہ فرمائیں اور ایک نقطہ صرف ذہن عالی میں محفوظ رہے. ہر وہ رسم و رواج باقی رکھیں، پروان چڑھائیں جو حکمت اور دانائی پر مبنی ہو. ہر وہ رسم و رواج پروان چڑھائیں جس میں آپ کی ملی ذہانت کار فرما ہو، اور جہاں نادانی اور جہالت نظر آئے بس اس رسم و رواج کو مٹاتے چلے. ہر وہ رسم و رواج مٹاتے جائیں جس میں جہالت حلق رہی ہو، جس میں نادانی ہو، اور جہاں دانائی ہو، جہاں حکمت ہو، جہاں مصلحت ہو، جہاں ذہانت ہو، معرفت ہو، ان رسوم کو اور ان رواجوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے تعلق سے سال گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی مجھے اندازہ ہے کہ وہ عاطفی زیادہ تھی اور دلائل پر گفتگو کم ہو پائی تھی کہ واقعاً یہ جو قیامت آئے گی تو اس کے فلسفیانہ دلائل کیا ہیں. اگر کوئی شخص شبہ وارد کرے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کو اس میں امکان میں شبہ ہے یا وقوع میں؟ آنے والے نوجوان نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے قیامت پر، آخرت پر. تو میں نے سوال کیا کہ آپ کو امکان میں شبہ ہے، پاسبلٹی میں شبہ ہے یا وقوع میں شبہ ہے؟ تو بہرحال انہوں نے اس وقت یہ فرمایا کہ نہیں، امکان میں شبہ نہیں ہے، وقوع میں شبہ ہے. لیکن وقوع میں شبہ ہو یا امکان میں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے ضرور ہونے چاہیے کہ جس سے امکان میں شبہ ہو تو رفع ہو جائے، وقوع میں شبہ ہو تو رفع ہو جائے. اور اگر آپ کا دین مکمل ہے تو پھر ناممکن ہے کہ وہ دلائل موجود نہ ہوں. اب یہاں پر ایک فقرہ بڑی طالب علمانہ جرأت سے کہہ رہا ہوں، اور وہ طالب علمانہ جرأت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ابن سینا نے، حالانکہ ابن سینا نے بہت کچھ لکھا ہے مگر یہ ایک فقرہ زیادہ مشہور ہو گیا. اکثر اہل دنیا کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور بات کو زیادہ شہرت دے دیتے ہیں. تو ابن سینا کا یہ فقرہ مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی عقلی دلیل موجود نہیں ہے وقوع قیامت پر، چونکہ صادق مصدق نے فرمایا ہے اس لیے ہمیں یقین ہے. بات بہت حسین ہے
بات بہت پیاری ہے، بات بہت سچی ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ کمال ایمان کی بات ہے کہ اگر مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو پھر ہمیں یقین ہے۔ یہ کمال علمی کی بھی بات ہے، کمال اخلاقی کی بھی بات ہے، کمال ایمانی کی بھی۔ جو بھی کمال علمی پر فائز ہوگا اس کے مزاج میں یہ خضوع پیدا ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شبہ کرے کہ ہاں حضور نے فرمایا تو ہے مگر، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابھی میں کمال علمی تک نہیں پہنچ سکا۔ کمال علمی کی سند ہے کہ جبین علم خم ہو جائے در مصطفیٰ پر، اور کمال علمی کے ساتھ ساتھ کمال اخلاقی بھی یہی ہے۔ جرأت اخلاقی اس کا نام نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے مقابل آ کر کہا جائے کہ آپ یہ فرماتے ہیں مگر میرے لیے یہ کافی ہے۔ فقرہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے، مصنف کا نام نہیں لوں گا، کتاب کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن اتنا بتا دوں گا کہ مصنف بھی بہت مشہور ہے اور کتاب بھی بہت مشہور ہے۔ اور اس کتاب میں ایک تذکرہ آیا اور وہاں کہا گیا کہ یہ تو ان کی جرأت اخلاقی تھی، اور کاش یہ جرأت اخلاقی ہر فرد مسلم میں پیدا ہو جائے کہ وہ نبی کے روبرو یہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے۔ کیونکہ یہ فقرہ اس کتاب میں آیا ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جرأت اخلاقی نہیں ہے بلکہ یہ کمال بے اخلاقی ہے۔ اور یہ بھی ہمارا اخلاق ہے کہ ہم صرف بے اخلاقی کہہ رہے ہیں، ورنہ بد اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کمال اخلاقی بھی یہی ہے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا اس جگہ پر سر تسلیم خم ہو جائے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ تسلیم کر لیا جائے، جو انہوں نے کر دیا اس میں تبدیلی نہ کی جائے، جو انہوں نے کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہی کمال علمی اور عملی ہے۔ کمال علمی یہ کہ جو انہوں نے فرمایا اسے تسلیم کیا جائے، کمال اخلاقی یہ کہ جو انہوں نے کہا اسے تسلیم کیا جائے، کمال عملی بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے انجام دے دیا اس پر دوبارہ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ تو بہرحال اب حضور نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، بہت اچھی بات ہے۔ ابن سینا نے یہ بات تسلیم کر لی اور لکھ دیا کہ ہاں چونکہ صادق مصدق نے ارشاد فرمایا ہے اس لیے یہ سچ ہے، مگر اس پہ اکتفا نہیں کی۔ ذہن انسانی میں زندگی کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب اس میں حرکت فکر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے حرکت ہی علامت زندگی ہے، بلکہ حرکت ہی عین زندگی ہے۔ اب یہاں پر حرکت دونوں مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ حرکت کا فلسفیانہ مفہوم بھی پیش نظر ہے اور عرفی مفہوم بھی۔ علمی اصطلاح میں حرکت اور عرف میں حرکت دونوں پیش نظر ہے۔ یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے۔ اصول فقہ میں بحث اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے
کہ متکلم ایک ہی جملہ انشاء فرمائے، ایک ہی فقرہ ادا کرے، ایک ہی استعمال میں ایک لفظ کو ادا کرے اور ایک سے زیادہ معانی مراد لے لے۔ یہ اصول فقہ میں ایک مستقل بحث ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جملہ ایک مرتبہ ادا ہو، ایک مرتبہ استعمال کیا جائے اور ایک استعمال میں معنی ایک سے زیادہ مراد لیے جائیں، لفظ ایک ادا ہو اور معنی ایک سے زیادہ مراد لیے جائیں۔ بہت سے اصولیین، بہت سے فقہا کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، اور یہاں پر ہماری رائے ان بعض کے ساتھ متحد ہے، اس لیے کہ ایسا ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ایسا واقع ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں فقرے آئے ہیں جہاں ایک فقرہ استعمال ہوا مگر معنی ایک سے زیادہ ہے، معنی ایک سے زیادہ ہیں، اور خود پیغمبر کا قول اس پر شاہد عادل ہے کہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک سے زیادہ باطن، اگر ایک سے زیادہ معنی میں الفاظ استعمال نہیں ہوئے تو ایک سے زیادہ باطن کا امکان کیسے پیدا ہوگا؟ اب عرض کروں کہ مثلا قیامت ہی کے بعد میں ایک سورہ اور ہے، سورہ نبأ، جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں؟ نبأ عظیم، النبأ العظیم، نبأ یعنی خبر، عظیم یعنی بزرگ، اس بزرگ و برتر خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو جناب والا یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں پر نبأ العظیم سے کیا مراد ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ نبأ عظیم سے مراد ہے آخرت، قیامت، لیکن بعض روایتیں جو اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ان روایتوں میں کہا گیا کہ اس نبأ عظیم سے مراد آخرت نہیں ہے، بلکہ اس نبأ عظیم سے مراد ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ روایت معتبر سندوں سے آئی ہے، اگر معتبر سند سے نہ آئی ہوتی تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ممبر پہ ذکر نہ کرتا، لیکن ایک جگہ مراد اس سے آخرت، قیامت، اور ایک جگہ مراد اس سے ذات علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ میں آیا ذات علی کیسی قیامت کی ذات ہے؟ قیامت کی ذات، ان سے جو ٹکرا گیا اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے، اور جو ان سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے کوئی حول قیامت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد مگر مراد ایک سے زیادہ، اور فرمایا آپ نے استعمال ایک، النبأ العظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، اس عظیم خبر کے بارے میں؟ عظیم خبر یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے، قیامت کی بھی عظیم خبر ہے، مگر یہ بھی عظیم خبر ہے۔ اگر عظیم خبر نہ ہوتی تو اتنے عظیم طریقے سے اصرار نہ کیا جاتا۔ جس انداز سے اصرار ہوا ہے اس خبر کے پہنچانے پر، وہ انداز خود بتاتا ہے کہ یہ عظیم خبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کے اذہان عالیہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ہی، میں صرف اشارات کرتا ہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ، اب اس انداز سے خطاب کیا گیا اور عہدے کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ پہنچا دیں، اور اگر آپ کو خوف ہے تو پروردگار خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اب یہ سب کسی عظیم خبر ہی کے بارے میں تو ہو سکتی ہے۔
غیر عظیم کے بارے میں نہیں ہو سکتی. تو یہ تو درمیان میں صرف بطور تذکرہ عرض کیا کہ ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معانی اور مفاہیم مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو پھر شعر و ادب میں تازہ تر تخلیقات کا سلسلہ ہی بند ہو جاتا. اور صرف شعر و ادب کی بات نہیں ہے، وہ شعر و ادب جو عرفاً شعر و ادب کہلاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اصناف ادب زبان کی تقسیم دو حصوں میں ہوتی ہے، ایک نثر اور ایک نظم. میں اس کے علاوہ تقسیم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زبان تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، نثر، نظم اور خطابت. خطابت کو نثر کا حصہ نہ سمجھیے گا، فنی غلطی ہو جائے گی. بہرحال یہ یوں ہی درمیان میں عرض کر دیا. تو یہ جو تخلیق کا عمل جاری ہے یہ عمل رک جائے گا اگر یہ باب بند ہو جائے کہ ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معانی مراد لیے جا سکیں. یعنی اگر نہ لیے جا سکیں تو پھر آپ دیکھیے کہ غالب کے شعر کی کتنی تفسیریں ہو چکی ہیں اب تک، اقبال، علامہ اقبال کے اشعار کی کتنی تفسیریں ہو چکی ہیں اب تک. کیوں؟ ایک ہی شعر کے ایک سے زیادہ معانی بیان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں تہداری ہے. ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معانی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو اگر میں نے یہ فقرہ کہہ دیا تو کیا مشکل ہے کہ میں لفظ حرکت استعمال کر رہا ہوں، اور اس وقت حرکت سے علمی مراد بھی ہے مفہوم اور عرفی بھی. حرکت کے اب جو عرفاً معانی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی مکان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک عرصہ مکان کو طے کرنا، ایک عرصہ زمان کو سر کرنا، ظرف زمان و مکان میں انتقال کرنا، یہ ہے حرکت. لیکن ایک حرکت کی تعریف اور ہے، اور وہ علمی تعریف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر حرکت نظر نہ آئے مگر حرکت ہو رہی ہو. اور یہ بھی حقیقت ہے، فلسفیانہ سطح پر اور علمی سطح پر اس حرکت کے بھی سب قائل ہیں کہ جناب والا حرکت ایک حقیقت ہے. اگر حرکت نہ ہو تو اس کائنات کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. اب میں کہاں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، میں تو دینیات کا طالب علم ہوں، لیکن آپ حضرات کے سامنے کہاں یہ حوالہ پیش کروں کہ آپ نے ایٹم کی تھیوری پڑھی ہوگی اور جناب والا نیوکلیئر فزکس پڑھی ہوگی. تو نیوکلیئر فزکس میں آپ جانتے ہوں گے کہ حرکت کی کیا تعریف ہے، حرکت کے کتنے ابعاد سامنے آ چکے ہیں، حرکت کے کتنے جہات سامنے آ چکے ہیں، حرکت کی کیا کیا کار فرمائیاں ہیں. ایک ذرہ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ اسے بے جان سمجھ رہے ہیں مگر اس میں حرکت موجود ہے، اور اتنی سریع حرکت ہے، اتنی تند و تیز حرکت ہے کہ اگر اس حرکت کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ کی فکر اس حرکت کا ساتھ نہ دے پائے. یہ کیفیت ہے. اور صرف الیکٹرانز کی موومنٹ اور نیوکلیئر فزکس میں جو اور حرکتیں انٹروڈیوس کی گئی ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک حرکت اور ہے جسے ہمارے فلسفی ملا صدرہ نے حرکت جوہریہ کا نام دیا. اب یہاں پر تھوڑی دیر ظاہر ہے کہ ایک فلسفیانہ دلیل آپ کے حوالے کرنی ہے تو ایک فلسفی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. عالم اسلام میں اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ محمد ابن ابراہیم شیرازی معروف بملا صدرہ، ان سے بڑا کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا. یعنی ابن سینا کے بعد ابن سینا کو شہرت ملی بعض خصوصی وجوہات کی بنا پر، لیکن اب علامہ طباطبائی جو اس صدی کے سب سے بڑے فلسفی تھے، صاحب تفسیر المیزان، علامہ شہید مطہری، ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ملا صدرہ سے بڑا کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا. انہوں نے ایک تصور، ایک نظریہ پیش کیا، نظریہ حرکت جوہریہ. یہ نظریہ حرکت جوہریہ یہ ہے کہ خود مادے میں حرکت، سبسٹینس کے اندر حرکت موجود ہے.
عارض نہیں ہے حرکت، بلکہ ذات کے اندر حرکت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرکت صرف عوارض میں سے ہو، بلکہ ذات کے اندر حرکت موجود ہے۔ اگر ذات کے اندر حرکت موجود نہ ہو تو ذات باقی ہی نہیں رہ سکتی، ذات پرورش ہی نہیں پا سکتی، ذات میں نمو، ارتقاء، دوام، بقا، تسلسل، استمرار کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب حرکت کی بنیاد پر ہے۔ اور اب یہ حرکت کو جانچنے کے جو پیمانے ہیں، جب حرکت کی قسمیں ایک سے زیادہ ہوں گی تو پھر حرکت کو پرکھنے کے پیمانے بھی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اذہان عالیہ آپ کے میرے ہمراہ ہیں ماشاءاللہ، اس بات کی مسرت ہے۔ اب کائنات میں دو قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ گفتگو کو ایک نئی جہت میں، کائنات میں دو قسم کی چیزیں، جتنی چیزیں ہیں، کچھ ہیں متغیر اور کچھ ہیں ثابت۔ کچھ چیزیں ثابت ہیں اور کچھ متغیر۔ کچھ میں مسلسل تغیر ہے، تبدیلی ہے، چینجنگ ہے، کچھ میں ثبات ہے، استقرار ہے۔ اور جو چیزیں ثابت ہیں، اب جب دو ہی چیزیں ہیں تو ان دونوں چیزوں میں نسبتیں اگر دریافت کرنی ہوں تو وہ نسبتیں کیسے دریافت کریں گے آپ؟ زمان کا جو لفظ بار بار آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ ٹائم کہاں سے آتا ہے یہ لفظ؟ متغیر چیز کی نسبت اگر متغیر سے دی جائے تو اس حوالے کو کہیں گے زمان۔ ایک متغیر کی نسبت دوسرے متغیر سے، یہ ہے زمان۔ ایک متغیر کی نسبت دوسرے ثابت سے، اس کو کس پیمانے پر ناپیں گے؟ یہاں پر ابھی تک اہل مغرب نے، مغرب کے فلاسفہ نے، مغرب کے سائنٹسٹ حضرات نے ابھی تک یہ نہیں سمجھایا کہ متغیر سے متغیر کا رشتہ دریافت کرنا ہو تب تو حوالے اور ریفرنس کے طور پر زمان آ جائے گا، لیکن اگر متغیر سے ثابت کا رشتہ معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کون سا پیمانہ استعمال کریں گے؟ اور اگر ثابت کا ثابت سے رشتہ معلوم کرنا ہو، ایک فلسفیانہ دلیل جب ذکر کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ذہن میں محفوظ کر لیں۔ متغیر کا متغیر سے رشتہ، متغیر کا ثابت سے رشتہ، ثابت کا ثابت سے رشتہ، چوتھی کوئی شکل تو نہیں ہے، چوتھی کوئی شکل نہیں ہو سکتی، تین ہی صورتیں ہیں۔ متغیر کی متغیر سے نسبت، متغیر کی ثابت سے نسبت، ثابت کی سے نسبت۔ ابھی علم بشری کتنا پیچھے ہے، صرف متغیر سے متغیر کے رشتے زمان کے حوالے سے دریافت کیے جا رہے ہیں، لیکن متغیر کا ثابت سے رشتہ نامعلوم ہے، ثابت سے ثابت کا رشتہ نامعلوم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک سے زیادہ کلمات استعمال کیے، کہیں عصر کا لفظ استعمال کیا، کہیں وقت کا لفظ استعمال کیا، کہیں حین کا لفظ استعمال کیا، کہیں دہر کا لفظ استعمال کیا۔ ایک حقیقت زماں آپ سمجھتے ہیں، حقیقت زماں ایک نہیں ہے، بلکہ اگر اشیاء میں تین ابعاد مکانی ہیں بظاہر تو تین ہی ابعاد زمانی ہیں، جنہیں ہماری نادانی یا ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم صرف زمان کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، ورنہ زمان الگ ایک حقیقت ہے، دہر الگ ایک حقیقت ہے، سرمد الگ ایک حقیقت ہے۔ جب قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تو وہ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تم متغیر ہو، اپنی نسبت کسی ثابت سے تلاش کرو۔ کب سے ہے یہ نسبت؟ اتنی اگر
فلسفیانہ طالب علمانہ بات ذہن میں آ گئی، تفصیلات آئندہ عرض کرتا رہوں گا، اب ذرا سا ذہن کو مربوط کر لیں، ذہن کو مربوط کر لیں۔ کوئی علمی حقیقت نہیں ہے جس کی عملی مثال کائنات میں موجود نہ ہو، کوئی علمی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جس کی عملی اور حقیقی خارجی وجودی مثال موجود نہ ہو، اور اگر کسی چیز کی خارجی وجودی حقیقی عینی مثال موجود نہیں ہے تو پھر وہ علمی حقیقت نہیں ہے، پھر وہ فکٹیشس حقیقت ہے، پھر وہ صرف وہم ہے، توہم ہے، اس کا تعقل نہیں، توہم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب مثال عرض کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اگر پیاس لگ جائے اور میں پانی طلب کروں، میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب متغیر ہیں میری طرح۔ جب میں کسی سے پانی طلب کروں گا میں بھی متغیر، یہ بھی متغیر، میں بھی تبدیل پذیر، یہ بھی تبدیل پذیر۔ ہمارے ان کے درمیان جو رشتہ ہے یہ زمان کے حوالے سے ناپا جائے گا، اسے زمان کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، اسے زمان کے حوالے سے تاریخ میں محفوظ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی حقیقت ہو جو ثابت ہے اور ہم اسے مدد کے لیے پکاریں، دیکھیے ابھی ہم آپ کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، مگر کبھی ہوتا ہے کہ بے اختیار ہم کسی اور کو پکارتے ہیں جو اس عالم متغیر میں ظاہری طور پر موجود نہیں ہے۔ ہم اپنی مدد کے لیے اگر کسی انسان کو پکار لیں جو زندہ انسان ہے، جو ابھی اس آسمان کے زیر سایہ ہے، جو ابھی اس زمین کے اوپر ہے، جو ابھی اس فضا میں سانس لے رہا ہے، تو وہ بشر عالم تغیر میں ہے، عالم زمان و مکان میں ہے، اس خاکنائے دہر میں ہے۔ جب تک وہ اس خاکنائے دہر میں ہے وہ تغیر کا شکار ہے، اور ہم ساری نسبت اس کی نسبت، ہمارا رشتہ اس کا رشتہ زمان کے حوالے سے پہچانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس پردہ خاک کے پیچھے چلا گیا، حصار زمان سے باہر نکل گیا، اور پھر بھی ہم سے اس کا رشتہ برقرار ہے، جب ہم پکارتے ہیں تو مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے زمان کے حوالے سے ناپا ہی نہیں جا سکتا، ہمارا اس کا رشتہ زمان کے حوالے سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کسی بھی دور کے حقیقی امام زمان کو زمانے کے پیمانے سے نہ ناپو، دہر کے میزان پر جا کر ناپو۔ صلوات پڑھیں محمد یہاں تک گفتگو کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا ذہن علمی اور طالب علمانہ ذہن ہے، جو ریاضیاتی ذہن ہے، جو طبیعیاتی ذہن ہے، جو ہمارا فزیکل ذہن ہے، جو فزکس کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ ادھر حرکت کی بات آئی، ادھر زمان کی بحث چھڑ گئی۔ حرکت اور زمان کی بحث ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، اور اس لیے زمان کی طرف میرا ذہن منتقل ہو گیا تو یہ بات عرض کر دی کہ اسلامی فلاسفہ نے ملا صدرہ کے استاد میر باقر داماد نے ابھی تک ان بزرگوں کے کاموں کو انگریزی اور فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں مکمل طور پر نہ تو منتقل کیا جا سکا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکا ہے۔ جوانان عزیز، برادران عزیز، دانشگاہوں میں ریسرچ کرنے والے ذرا اس طرف متوجہ ہوں، عربی زبان سیکھیں، اور عربی زبان کے دامن میں، قرآنی زبان کے دامن میں، اہل بیت اطہار کی زبان کے اندر علماء مکتب اہل بیت نے جو فکری اور فلسفیانہ نظریات پیش کیے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، ارباب مغرب کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ ان کی باتیں ہمیں نہ سمجھائیے، ہماری باتیں انہیں سمجھائیے۔ تو میر باقر داماد نے، میر علم و ادب، میر حکمت نے نظریہ پیش کیا کہ دراصل زمان پر اکتفا نہ کیجیے، تین ہے حصار، زمان، دہر، سرمد،
متغیر کو متغیر سے جب رشتہ دیا جائے تو زمان کا حوالہ آتا ہے، جب متغیر کو ثابت سے رشتہ سمجھنے کی کوشش کی جائے ثابت کا متغیر سے، تو پھر دہر کا کلمہ آتا ہے۔ حصار دہر حصار زمان سے وسیع تر ہے، ایک ہی حصار نہیں ہے، ایک ہی دائرہ نہیں ہے، ایک ہے دائرہ زمان، ایک ہے اس سے وسیع تر دائرہ اور وہ ہے دائرہ دہر، اور ایک ہے اس سے بھی وسیع تر دائرہ اور وہ ہے دائرہ سرمد، جہاں ثابت کا ثابت سے تعلق دریافت کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے اس نظریے کو کہتے ہیں نظریہ حدوث دہری، جو آج تک کسی دہری کے سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ہے نظریہ حدوث دہری، آج تک سمجھا ہی نہیں گیا یہ نظریہ۔ یعنی اب سمجھیے کہ صرف متغیر کو متغیر کے ساتھ اگر نسبت دے کر سمجھنا ہو تو حصار زمان میں رہ کر سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر متغیر کو ثابت کی ذات سے نسبت دے کر سمجھنا ہو تو حصار دہر میں جانا ہوگا، وہی ابھی نہیں پہچانا گیا۔ اور پھر ثابت کا ثابت سے رشتہ اگر دریافت کرنا ہو تو حصار سرمد تک جانا ہوگا، یعنی علی کا رشتہ، حسن کا رشتہ، حسین کا رشتہ، زہرا کا رشتہ، مصطفیٰ کا رشتہ اگر امت سے دریافت کرنا ہو تو حصار زمان کافی نہیں ہے، حصار دہر تک جانا ہوگا۔ اور اگر مصطفیٰ کا رب سے رشتہ، علی کا رب سے رشتہ، زہرا کا رب سے رشتہ دریافت کرنا ہو حصار سرمد تک جانا ہوگا۔ حصار ہی آپ کی گرفت میں نہیں ہے تو آپ یہ حدیث لاکھوں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، میری زبان سے بھی جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے ہاں عشرے میں یہ حدیث آپ سماعت فرما چکے، پھر سماعت فرما لیجیے۔ اب اگر مصطفیٰ کہیں اے علی تمہیں نہیں سمجھا کوئی سوائے خدا کے اور میرے، اور مجھے نہیں سمجھ سکتا کوئی سوائے خدا کے اور تمہارے، خدا کو نہیں سمجھ کوئی سوائے میرے اور تمہارے، یعنی جب حصار سرمد تک کسی کی رسائی نہیں ہے تو ثابت حقیقتوں کی نسبتیں کون پہچان سکتا ہے؟ حقیقتوں کی نسبتیں کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا، ایسے کہ حصار سرمد تک پہنچنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ حصار دہر تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، حصار دہر تک۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، ہمیشہ حصار دہر کے متعلق سوچتے رہو، اور تمہاری سرحد تو بس والعصر تک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی حد حصار زمان عصر کے حوالے سے پہچان لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ہے حصار زمان۔ دہر تک رسائی حاصل کرنی ہو تو پھر سورہ دہر تک آئیے، اور اسی لیے سورہ دہر میں لفظ دہر استعمال ہوا مسئلے میں، اور پورا اس کے بعد جو بیان ہے وہ کس کا ہے؟ دیکھیے نا، بہترین قصیدہ نگار کون کہلاتا ہے؟ بہترین قصیدہ نگار وہ کہلاتا ہے کہ جو اپنے ممدوح کے شایان شان الفاظ چن کر لے آئے۔ جو ممدوح کے شایان شان الفاظ کا انتخاب کر سکے وہی ہے کامیاب قصیدہ نگار۔ چونکہ کا قصیدہ تھا تو مسئلے میں دہر کا لفظ استعمال ہوا۔ سورہ دہر انہی کی فضیلت میں اترا، یوں ہی نہیں ہے۔ یہ میر داماد کا نظریہ حدوث دہری، یہ ہے نظریہ حدوث دہری۔ مکتبوں میں کبھی پڑھایا جاتا تھا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور اب وہ کتابیں بھی نصابوں سے نکال دی گئی۔
کہ جن میں نظریہ حدوث دہری پڑھایا جاتا تھا، اب میر صاحب کی زبان سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہا. یہ میر تقی میر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میر داماد کی بات کر رہا ہوں. تو میر داماد نے یہ 3 پیمانے دیے زما کے حوالے سے، زما، دہر، سرمد، اور ان کے شاگرد ملا قدرہ نے حرکت کی ایک نئی تھیوری یا ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے کہتے ہیں نظریہ حرکت جوہریہ. اتنے حوالے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ آئندہ استدلال میں اور گفتگو میں یہ سب بار بار اس کی طرف حوالہ دیا جائے گا، بار بار حوالہ دیا جائے گا. دیکھیے کوئی بھی بحث قیامت اور آخرت سے متعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقیقت روح کو نہ سمجھ لیا جائے. حقیقت روح اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو آخرت اور قیامت کی کوئی بحث ہی نہیں. آخرت کی بحث انہی کے لیے اہم ہے جو روح کے قائل ہیں، اور جو روح کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے علمی سطح پر آخرت کی بحث کوئی مبنا نہیں رکھتی، کوئی بنیاد نہیں رکھتی، کوئی اساس نہیں رکھتی. اساس ہی نہیں ہے کہ جس پر بحث کی عمارت کھڑی کی جا سکے، اس لیے کہ روح کے قائل ہی نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جو روح رکھتے ہوئے روح کے قائل نہ ہوں، ان کے متعلق پھر مجھے کیا تبصرہ کرنے کی گنجائش. روح رکھتے ہوئے روح کے قائل نہ ہوں تو انہیں بہرحال پہلے اپنے توازن ذہنی کو برقرار کرنا چاہیے، پہلے علاج کرنا چاہیے. جب تک جسم صحت مند نہ ہو اس وقت تک روح بھی صحت مند نہیں ہو سکتی. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ بہت سے عرفاء کا، بہت سے معلمین اخلاق کا جملہ ہے. صحت مند بدن کے اندر ہی صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے، صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند روح پروان چڑھتی ہے. بہرحال یہ روح کا مسئلہ بھی حل کرنا آخرت کی بحث میں ضروری ہے. اور روح سے متعلق بھی پھر حوالہ دے رہا ہوں. میں اپنی گزشتہ تقاریر کا زیادہ حوالہ نہیں دیا کرتا، لیکن جناب مرحوم علی متقی جعفری صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس میں 29 ذی الحجہ کو میں نے یہ بحث چھیڑی تھی کہ روح ہے کیا. اور اسی روز پھر جب مزید سوالات ہوئے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب بقیہ بحث کا انشاءاللہ مدینۃ العلم میں گزارش کیا جائے. میں نے گزارش کی تھی کہ روح کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. اب وہ پوری بحث یہاں پر دہرائی نہیں جا سکتی، صرف اشارہ. روح کے قائل ہونے کے لیے آج کا میڈیکل سائنس کا تجربہ کافی ہے کہ جب انسان کے اعضاء ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کیے جاتے ہیں تو یہ کیوں منتقل کیے جاتے ہیں، اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے. اگر صرف اعضاء کی ہم آہنگی کا نام حیات ہے تو اعضاء وہاں پر ہم آہنگ ہیں، کیا کہنا ہوتے ہوئے پھر حیات کہاں رخصت ہو گئی. ایک جسم ہے اور ڈاکٹر صاحبان منتظر کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ اب جیسے ہی دم نکل جائے، جیسے ہی روح پرواز کر جائے، روح کے قائل ہوں یا نہ ہوں مگر منتظر اسی کے ہیں. کس بات کے منتظر ہیں؟ اس بات کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی روح پرواز کر جائے ویسے ہی ان کے سالم اعضاء لے کر محفوظ کر لیے جائیں اور وہ دوسری جگہ منتقل کر دیے جائیں تاکہ وہ وہاں کام کر سکیں. اگر یہ کام کرنے کے لائق تھے تو یہاں کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ اعضاء تو کام کرنے کے لائق ہیں مگر کام لینے والی طاقت یہاں پر موجود نہیں ہے. اس لیے اسے وہاں منتقل کر دیا جائے جہاں ابھی کام لینے والی قوت موجود ہے.
یہ روزمرہ کا تجربہ کافی ہے روح کے درک کرنے کے لیے، روح کے ادراک کے لیے، روح کو کے تجربے کے لیے یہ کافی ہے تجربہ کہ آخر یہ اعضاء آپ محفوظ رکھ کر دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں اسی امید پر تو کہ وہاں کوئی کام لینے والی طاقت موجود ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک طاقت ہے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، مگر پھر بھی اتنا اعتماد ہے اس پر کہ ہاں اگر اس عضو کو وہاں منتقل کر دیا گیا تو یہ فعال ہو جائے گا۔ نظر نہیں آ رہی ہے وہ طاقت، مگر اس کے ہونے پر یقین ہے۔ نہیں آ رہی ہے مگر ہونے پر یقین ہے، اور فرمایا آپ نے ہونے پر یقین ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی حقیقتیں ہو سکتی ہیں جو حقیقتیں ثابت ہیں مگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتی۔ جب وہ ارواح طیبہ کہیں گزر جاتی ہیں تو پوری فضا معمور ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، مجلس حضوری کہلاتی ہے۔ دیکھیے یہ پرانی اصطلاحیں ہیں آداب مجلسی اور علم مجلسی کی، نئی نسل تک ان اصطلاحوں کو بھی منتقل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب آداب مجلس ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ عزاداری کے آداب کو محفوظ رکھیں۔ بزرگوں کی زبان سے کبھی کبھی سنا جاتا تھا آج فلاں عزا خانے میں گئے تھے، بہت حضوری مجلس تھی۔ حضوری مجلس کے معنی یہ سمجھے گئے کہ آج جیسے ہی ذاکر نے بیان فضائل شروع کیا مجمع میں ایک روحانی تڑپ پیدا ہو گئی، جیسے ہی ذکر مصائب ہوا ویسے ہی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے فضائل تو روز بیان ہوتے ہیں، ایسے مسائل تو روز بیان ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا تھا آج ارواح معصومین حاضر تھی وہاں۔ تو یہ حضوری مجلس کا تصور تھا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اسے وہی درک کرے گا جو حصار زماں سے ایک گونا باہر نکل کر حصار دہر میں درک کر رہا ہو۔ یا لفظیں بدل دوں، یہ عرض کر دوں کہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر کی آیت تک محدود نہ ہو، اللہ سے آگے قدم بڑھا دے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے آگے اگر قدم بڑھ گیا تو سمجھ میں آنے لگے گی حقیقتیں، اور اگر حقیقتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو پھر سر و سینہ پیٹے اس لیے کہ لگتا ہے خسارے کا سودا ہو رہا ہے۔ سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، ایک جملہ دوسرے جملے تک خود بخود گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور وہ بحث اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جناب والا آخرت کے دلائل میں سے ایک مستقل دلیل کا نام ہے دلیل حرکت۔ کوئی بھی سائنسی ذہن، کوئی بھی ریاضیاتی ذہن، کوئی بھی طبیعیاتی ذہن، کوئی بھی علمی ذہن، کوئی بھی فلسفیانہ ذہن اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ دو جملوں میں، اصطلاحات سے بچ کر گریز کر کے دو جملوں میں مقدمات۔ دیکھیے ہر استدلال کے مقدمات ہوتے ہیں، ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ، ان مقدمات کو مکتب کے لیے چھوڑا، یہاں پر صرف نتیجہ مقدمات، اور وہ یہ ہے کہ حرکت نام ہے کس کا؟ زندگی کا۔ زندگی نام ہے کس کا؟ حرکت کا۔
حرکت کی اور بھی تعریفیں ہیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں. زندگی حرکت سے عبارت ہے، حرکت زندگی سے عبارت. حرکت فلسفے میں حرکت کی جو تعریف ہے اب وہ عرض کرنے کا موقع آج نہیں رہا، کل انشاءاللہ. لیکن حرکت جیسے ہی ذہن میں لفظ حرکت آئے گا، جیسے ہی میں نے لفظ حرکت استعمال کیا، آپ کے ذہن میں ناممکن ہے کہ کوئی جہت نہ آئے، کوئی ڈائریکشن ضرور آئے گا، کوئی سمت ضرور آئے گی ذہن میں. اس لیے کہ حرکت بے سمت نہیں ہوتی، حرکت بے جہت نہیں ہوتی. اور یہی حرکت جیسے ہی یہ حرکت شروع ہوگی تو حرکت کا کوئی نہ کوئی ایک ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ایک آخری نقطہ ہوتا ہے جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. ناممکن ہے کہ حرکت کا آغاز ہو انجام نہ ہو. ناممکن ہے کہ حرکت کا آغاز ہو انجام نہ ہو. ناممکن ہے کہ حرکت بے جہت ہو، بے سمت ہو. جیسے ہی لفظ حرکت ذہن میں آیا ایک سمت بھی مقرر ہوگی، ایک آخری نقطہ بھی مقرر ہوگا. اور فرمایا اب جتنی طبیعیاتی چیزیں ہیں، جتنی فزیکل حقیقتیں ہیں، ان تمام حقیقتوں کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے. اگر آپ وجود، ہستی، حیات، زندگی کو حرکت سے عبارت سمجھتے ہیں تو ایک اس کا نقطہ آخر ماننا ہوگا. ناممکن ہے کہ آپ نقطہ آخر کا انکار کر دیں. حرکت شروع ہوگی کہیں سے، ختم ہوگی کہیں پر. جہاں سے شروع ہوگی اس کا نام ہوگا مبدا، جہاں ختم ہوگی اس کا نام ہوگا معاد. جہاں سے شروع ہوگی حرکت وہ ہے نقطہ آغاز، اور جہاں پہ ختم ہوگی حرکت وہ ہے نقطہ انجام، وہ ہے نقطہ آخر، وہ ہے آخرت. وقت گزر گیا، ابھی گفتگویں خود حرکت کے حوالے سے باقی ہیں، بہت سی باقی ہیں گفتگویں حرکت کے حوالے سے. اور یہ یاد رکھیں کہ حرکت دلیل حیات ہے. اور جب بھی کسی کی حرکت نظر نہ آئے تو اس کی موت کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یا اس کی زندگی کو شبہے کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کی زندگی کے آگے سوالیہ نشان قائم کیا جا سکتا ہے. مگر اگر کسی کی حرکتوں کے آثار موجود ہوں تو اس کی زندگی کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نظر نہ آ رہی ہو شخصیت. جس کی حرکتیں نظر نہ آ رہی ہوں، جس کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں، اس کا انکار کر دیجئے یا کہیے ہمیں نہیں معلوم ہیں یا نہیں ہیں، ان کا وجود و عدم برابر ہے. مگر اگر آثار موجود ہیں، حرکت کے نشانات موجود ہیں تو اس کے بعد انکار ممکن نہیں ہے. اور یہ صرف ایک ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ہستی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے طبیعیاتی نقطہ نظر سے جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے یہ دلیل حرکت کافی ہے آخرت اور قیامت کے لیے. لیکن یہ جملہ سال گزشتہ کہا تھا، پوری بحث کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت صرف ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض ایسی ثابت ہستیاں ہیں کہ جن کو ہنگامہ قیامت سے مستثنا قرار دیا گیا. بعض ایسی ثابت ہستیاں ہیں، پوری علمی ذمہ داری اور اعتقادی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا اصول دین میں کوئی انحراف ہو رہا ہے، اصول دین میں کوئی انحراف نہیں ہو رہا ہے. بعض ایسی ثابت ہستیاں ہیں
کہ جو ہنگامہ قیامت سے مستثنا قرار دی گئی ہیں، اور مستثنا قرار دے دی جاتی تو ہم سمجھتے کہ احتراماً یہ بات کہہ دی گئی، احتراماً یہ بات کہہ دی گئی، مگر مستثنا قرار دے کر ان کے آثار حیات کو باقی رکھا گیا۔ ان کا پیکر خاکی، ظاہری طور پر جو پیکر خاکی نظر آتا تھا وہ پیکر خاکی تھا یا پیکر نوری، یہ بھی حصار زمان میں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ حصار دہر میں قدم نہ رکھا جائے۔ بحث کی مجبوریاں ہیں، علمی بحث کی لیمیٹیشنز ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی بات تو اسے ملامت نہ کرو۔ دوستو یہ تم سے عرض کر رہا ہوں، عزیزو یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر بعض ایسی باتیں دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھیے کہ ابھی ان کی نظر حصار زمان سے باہر نہیں پہنچی ہے، ابھی حصار دہر میں نہیں پہنچے ہیں، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اب ظاہری طور پر جو پیکر خاکی ہے یا پیکر نوری ہے اسے سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن ان کی حرکت کے آثار موجود ہیں۔ آپ کو کوئی یاد دلانے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی یاد دلانے کی ضرورت ہے، بس ایک فقرہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ ارے کل ہی کی تو شام تھی، کل جو رات گزری ہے کتنے کئی برس پہلے مرتضیٰ کا جسد اطہر نجف کی سرزمین میں دفن کر دیا گیا، مگر جب کربلا میں شام غریبہ آئی اور بیٹی پریشان ہوئی تو رات کی تاریکی میں ماہتاب امامت آ گیا۔ یہ ان کی حرکت حیات کا مظاہرہ تھا، یہ ان کی حرکت کا مظاہرہ تھا۔ بیٹی اب میں آ گیا ہوں۔ اب آج گریے کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہے؟ عاشورہ گزر چکا، شام غریبہ گزر چکی، آج تو بس ایک جملہ کہنا کافی ہے۔ آج کربلا کے بن میں زینب اسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج امام وقت قیدی سمجھا جا رہا، آج امام وقت قیدی سمجھا جا رہا ہے۔ آج 11 محرم ہے، آج اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ مشہور ہے ایک رسن اور 12 گلے، لیکن ہمارے امام زماں کی ایک گواہی ہے، فرماتے ہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور کس طرف سے لے جایا گیا تھا؟ ان اسیروں ان قیدیوں کو کس طرف سے لے جایا گیا تھا؟ کیا کیا سیرت پہ عمل ہوا ہے، کیا کیا قرآنی تعلیمات پہ عمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سیرت پیغمبر تھی۔ میدان احد میں جب حضرت حمزہ کے لاشے پر حضرت حمزہ کی بہن تشریف لائی ہیں تو فرمایا ہے کہ چادر ڈال دو حمزہ کے پاس، کیونکہ حمزہ کا جسم پارا پارا ہو چکا ہے، مگر یہ امتی ہیں، یہ امتی ہیں۔ زینب کو خاص طور پر ادھر سے لے جا رہے ہیں، ادھر شہداء کے لاشے پر رہنا پڑے ہوئے ہیں۔ کسی مبالغے کی گنجائش نہیں ہے۔ معتبر ترین روایتوں میں سے یہ ہے کہ جب اس طرف سے لے جایا گیا
تو ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا کہ بھتیجے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اس لیے کہ بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا اور ساربانی سید سجاد کے سپرد کی گئی تھی. آگے آگے بھتیجا ہے، پیچھے پیچھے بیویاں. پشتے ناکا سے پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا اور آواز دی، بیٹا امام وقت ہو، اپنے کو سنبھالو. پھوپھی کی آواز پر بھتیجے نے اپنے کو تو سنبھال لیا، مگر اب جو ہمت جمع کی تھی پھوپھی نے، اب وہ ہمت ختم ہو گئی. خود کو پشتے ناکا سے گرا دیا، ساری بیویوں نے گرا دیا. کوئی عباس کے لاشے پر، کوئی اکبر کے لاشے پر، کوئی حسین کے لاشے پر، مگر دو لاشیں کون و محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کوئی گریہ نہیں کر رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا، کیا یہ لاوارث ہیں؟ زینب تڑپ کے اٹھی بھائی کے لاشے سے، انہیں لاوارث نہ کہو، یہ میرے گود کے پالے ہیں، میرے جگر کے پالے ہیں، مگر انہیں حسین پر نثار کر. رضا بقضائه وتسليما لأمره